السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن۔ محترم سامعین اور سامعات اور مشفق اساتذہ اکرام اور میری مائیں اور بہنیں، آج کی اس بزم سعید میں میری تقریر کا عنوان ہے مذاق اڑانے کی ممانی۔ اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائے، ولا نساء من نساء، اور عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائے، عسى أن يكن خيرا منهن، ممکن ہے کہ یہ ان سے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے اور ان کے ساتھ تمسخر کرنے اور انہیں کمتر سمجھنے سے منع، اور ایسا کرنا حرام ہے، اس لیے کہ جس کی تحقیر کی ظاہری ہوتی ہے بسا اوقات اس کی اللہ رب العالمین کے ہاں زیادہ قدر و منزلت ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کرنے والی عورت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند اور محبوب ہے۔ ایک عورت دوسرے عورت کا تمسخر اور اس کو اپنے سے کمتر اور حقیر سمجھتی ہے، حالانکہ اللہ کے ہاں ایمان و امان کے لحاظ سے کون بہتر اور کون کمتر ہے اس کا علم صرف اللہ کو ہے، اسی لیے اپنے کو بہتر اور دوسرے کو کمتر سمجھنے کا ذات نہیں ہے، اسی لیے حدیث شریف میں اسی وجہ سے حدیث شریف میں ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے منع فرما دیا گیا ہے۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، ایک عورت دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ یہ ملک سے بہتر ہو۔ میری مائیں اور بہنیں، عموماً کام میں عورتیں مردوں کے تابع ہیں، لیکن عورتوں میں اخلاقی بیماری زیادہ ہوتی ہے اور وہ مردوں کے مقابلے میں ایک دوسرے کا مذاق زیادہ اڑاتی ہے، اسی لیے خاص طور سے عورتوں کو اس سے روک دیا گیا ہے، اور حدیث شریف میں حقیر سمجھنے کو غرور و گھمنڈ سے تعبیر کیا گیا ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکبر بطار الحق غمط الناس، تکبر حق بات کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ غمطو کا مطلب لوگوں کو گھٹیا اور کمتر اور اپنے کو بڑا اور برتر سمجھنا ہے، لہذا ہر قسم کی بات و چیت اور قول و فعل کے ذریعے سے کسی کا مذاق اڑانا جس سے کسی مسلمان کی تحقیر ہوتی ہے قطعاً حرام اور ممنوع ہے، اور یہ چیز مذاق اڑانے والوں کے تکبر اور گھمنڈ پر دلالت کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو، اور ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ مذاق صرف وہی عورت کرتی ہے جس کا دل برے اخلاق سے بھرا ہو اور اچھے اخلاق سے بالکل خالی ہو، جیسا کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ میری عزیزی مائیں اور بہنیں، ابلیس جس کا نام اجازت تھا، اس کی سب سے بڑی خرابیاں یہ تھی کہ اس نے اپنے کو بدتر اور آدم کو کمتر
اور آدم مٹی سے، پھر مٹی آگ سے افضل اور برتر کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے یہ نہیں سوچا کہ اعزاز و اکرام اور عزت و توقیر تو اللہ کا فضل انعام ہے، وہ جسے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا۔ چنانچہ ایک شاعر کہتا ہے، تکبر عزازل را خار کر دے، تکبر عزازل را خار کر دے، بازندہ نے لعنت گرفتار۔ ابلیس کی ایک بڑی خرابیاں یہ تھی کہ اس نے یہ نہیں سوچا کہ سجدہ کا حکم کون دے رہا ہے۔ دینے والے کی عظمت و کبریائی سے قطع نظر اس کی سوچ آدم کی طرف ہو گئی اور وہ سوچنے لگا، مجھے مجھ سے برتر کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے جن اور انسان دونوں کو اپنی ہی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ کی بندگی کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ جس چیز کا حکم دے بلا وہ چول وہ چراغ اس کی تعمیل کرے۔ وَيُؤْثِرُونَ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، جو اپنی ذات پر اوروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے خود کو کتنی سخت حاجت ہو۔ اسی لیے میری پیاری بہنوں، کبھی کسی کو اپنے سے گھٹیا اور کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کا تمسخر اور ہنسی مذاق کرنے سے مکمل اور اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے، من زہی کا زوی کا، جو کسی پر ہنسے گا اس کی بھی ایک دن ہنسی اڑائی جائے گی۔ ایک شاعر نے اس حقیقت کی ترجمانی یوں کی ہے، زمانہ ہنس رہا ہے آج بسمل میرے رونے پر، زمانہ ہنس رہا ہے آج بسمل میرے رونے پر، نہ جانے کس کے رونے کی اڑائی تھی ہنسی میں نے۔ میں یہی سے اپنے تقریر کا عنوان ختم کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو کسی کا مذاق اڑانے سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔